نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو خبر دی ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور ساتھ اپنی قوموں سے یہ وعدہ اور عہد لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ تورات میں، انجیل میں کئی بار، کئی سو بلکہ کئی ہزار تبدیلیاں بھی کی گئیں، لیکن آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں موجود ہیں جو آپ کی بابرکت ذات میں تھیں۔ خود تورات اور انجیل والے بھی اس سے بخوبی واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 146 میں فرمایا ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل دی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی وجہ سے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ جماعت چھوڑنے سے رک جائیں۔ پھر اس کے بعد غصے میں فرمایا، ورنہ جو بلا عذر جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑے گا، میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں گا۔ آپ ذرا خود اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں، اپنی امت پر انتہائی مہربان ہیں، لیکن یقیناً نماز چھوڑنا اتنا برا عمل تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ مردوں کو چاہیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، جماعت سے نماز پڑھیں، ورنہ میں ان کے گھروں کو جلوا دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا ایک گناہ ہے بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز نہ پڑھنا۔ ایک فضیلت والا عمل، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بندہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کی نافرمانی کی ہو، پھر اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، آپ صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ آپ کو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے، ان کے لیے استغفار طلب کرتا رہے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے۔ ہمارے پاس علماء نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ماں باپ کی شفقت کی علامت ہے۔ ایک تو نا دنیا میں شفقت کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی شفقت ہے، ایک بندہ زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور کسی درجے میں ان کی نافرمانی ہو گئی ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، تو اس شفقت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم کسی کو قرض دو تو پھر اس قرض دار سے کوئی ہدیہ نہ لو، اگر وہ سواری پر سوار نہ کرے تو اس کی سواری، اگر وہ سواری پر سوار کرے تو اس کی سواری پر سوار نہ ہو، البتہ اگر قرض سے پہلے ایسا معاملہ ہوتا رہا تھا تو پھر بے شک کر دو۔ مطلب یہ کہ بیچارہ تمہارے احسان کی وجہ سے کہیں اپنا حق مار کر تمہیں نہ دے رہا ہو، یا اس نے مجھے پیسے دے دیے ہیں، اگر میں نے اسے گاڑی میں نہ بٹھایا یا میں نے اس کو سواری نہ دی تو کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں اگر پہلے کیسا معاملہ چل رہا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ احتیاط کی وجہ سے، یہ کس وجہ سے؟ احتیاط کی وجہ سے کہ دونوں کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو ہم سب کو قرض سے بچا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ سب کو صحابیہ، یا رسول اللہ میں قرض لینا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ تم قرض لینا چھوڑ دو، قرض کے بغیر زندگی گزارو، تمہاری زندگی سہولت والی ہوگی۔
ویسے اتنا بڑا تجربے کی بات بھی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں بیچارے ٹینشن نہیں رہتے ہیں. ہاں بہت باہر مجبوری ہو یعنی اور کوئی چارہ کار نہیں لے لیں، پھر بھی کوشش کریں کہ اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا لے لیں. ہمارے ہاں ہم نے زندگی کا معمول بنا لیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فیشن ٹرینڈ بن گیا ہے. میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے گاڑی لینے کے لیے، یار لوگ کیا کہیں گے، جا کر بینک سے 10 لاکھ کی گاڑی نکلوا لی، جا کر بینک سے 10 لاکھ کی گاڑی نکلوا لی. اب سچی بات ہے، سچی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے آپ سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن پتہ ہے کیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گاڑی میں نے ایک دن چلائی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد زندگی ختم بھی ہوگی تو میرے جو وارثین ہیں ان کے پلے پڑ جائے گی، میں بھوکا مروں، میں بیمار ہو جاؤں، میری سب کچھ تباہ ہو جائے، پھر بھی میں نے ان کو کس صورت میں دینی ہے. پھر بھی نہیں کروں گا، جو میں نے کاغذ رکھے ہوں گے وہ ان کو کیا کر دیں گے، مرتہن کرا دیں گے، ان کو فلیٹ کروا دیں گے. پھر بھی نہ ہوا تو ہو سکتا ہے میرے اوپر کیس ڈال دیں، اور کیس کا خرچہ بھی میرے اوپر ہی ڈالیں. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، اس میں کبھی لوگوں کو سہولت نہیں دی جاتی. پکی بات یاد رکھیں، لوگوں کو سہولت کے باغ دکھائے جاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، اپنا گھر آپ بنا لیں، پیسے ہم سے لے لیں. نہیں، یہ اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ ان کا گھر ہوتا ہے، یہ ان کا گھر ہوتا ہے بھائیو، یہ پکی فہم میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ گاڑی بھی ان کی ہوتی ہے، وہ گاڑی بھی ان کی ہوتی ہے. اور دوسرا 5 سال تک بندہ ایسا لٹکا رہتا ہے، تلوار لٹکی رہتی ہے، کس دینی ہے، کس دینی ہے، کس دینی ہے، کس بھائی وہ کس سے نہ دے تو اگلے جہاز بھی کھڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. گاڑی تو گاڑی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے سہولیات ہونی چاہیے، اپنی سواری ہونا، اپنا گھر ہونا بڑی نعمت ہے، لیکن پتہ ہے کیا، آسان کمیٹیاں ڈالنے، اپنی بچت کرنے، کوئی نہ کوئی بچت کا ذریعہ نکالنے، ٹھیک ہے نا جی، تھوڑا تھوڑا کر کے بنانے، ضروری اکٹھا بنانا، دیواریں بنانے، آئے جو کام 6 مہینے میں سال میں کر لیں. لیکن آپ تھوڑے جلد باز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ اللہ پر یقین کریں، ٹین کا چھت ہونا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں لنٹر ڈالوں، لیکن لوگوں سے میں نے 5 لاکھ پکڑ لیے، پھر مجھ سے پیسے پورے نہ ہوں. میرے پاس کیا کہتے ہیں، بے شک 2000 ماڈل گاڑی ہو، لیکن اس 2020 ماڈل سے بہت اچھی ہے، جس کے لیے میں ہر وقت ٹینشن میں رہوں. ٹھیک ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کی آسانی کے لیے، کہ میں نے بہتر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، بغیر قرض کے زندگی گزاریں. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، میرے پاس ایک بزرگ فوت ہو گئے، بزرگ جن اچھی عمر تھی ان کی، ان کے بیٹے آئے. اب یہ کہ انہوں نے پتا کیا کہا، اب اللہ پر یقین کرو، ان کے لفظ یہ تھے، اب بہت سا ہمارے گھر وقت ابھی چھوڑیں گے نا. میں کہہ رہا آپ کے والد کو فوت ہوئے ٹوٹل 20-22 دن نہیں ہے جی، وہ بینک گئے سے پتہ لگ گیا نا، کس طرح اور 2 چیزیں کی ہیں. انہوں نے پتا کہ کس پر چیز دی تھی بینک سے، انہوں نے کسی سے قرضہ لیا تھا نا، کس پر چیز نکلوائی، لگتوں کی بیگ کی بات میں کس سے دیتا رہوں گا، لیکن نہیں ٹینشن ہوتی ہے. بعد میں اولاد بھی باتیں کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے مجبوری ہونا، ظاہر انسان کبھی کوئی مجبور ہو جاتا ہے. ایک سال میرے پاس آئے، وہ جی میری بیٹی کی شادی تھی، میں نے اس کو جہیز دینے کے لیے بینک سے قرضہ لیا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بذات خود جہیز، بذات خود نہ ضرورت سے زیادہ ہونا، یہ لعنت ہے. اب یقین مانیں، شرعاً خامن کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کو خرچہ دے، بیوی کو چیزیں دے، نہ کہ بیوی کے اوپر واجب ہے کہ کیا کہتے ہیں، خامن کے لیے بھی، فلانے کے لیے بھی، فلانے کے بیڈ بھی لے کر جائے، صوفہ بھی لے کر جائے، فریج بھی لے کر جائے، موٹر سائیکل بھی لے کر جائے. بھائی خامن کے اوپر واجب ہے اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے. یہ ہمارے یہاں غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعائیں فرماتے تھے نا، جو بڑی مصیبتیں ان سے بچنے کے لیے، پتہ ہے دعا کیا تھی؟ 5 مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گنوائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، سب کو پتا قبر کا عذاب کتنی بڑی مصیبت ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کی مصیبت سے بچنے کے لیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ زندگی اور موت کے فتنوں سے، کہ زندگی میں مصیبتوں میں پڑا، موت کے وقت میں نعوذ باللہ ایمان کی بغیر نا
چلا جاؤں. پھر پتہ ہے وہ دعا کیا مانگتے تھے؟ ایک دعا مانگتے تھے من المأثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہ یہ پانچویں دعا پتہ کیا مانگے آپ سب؟ کہ اللہ کہ میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ جائے کہ لوگ میرے اوپر حاوی ہو جائے، ہر وقت دروازے کھٹکھٹاتے رہے، میرے گھر کے باہر پکڑتے رہے. ہمارے علماء نے لکھا قرضہ لینا ان مصیبتوں میں تو دجال کے نزدیک مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے. دیکھیں میرے پاس میں اپنے اوپر تکلیف ہوگی نا، اپنے اوپر تکلیف ہوگی، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا. ایک تنگی آتی ہے اس کے بعد کئی آسانیاں آتی ہیں. اللہ قرآن میں کوئی گنتی نہیں ہے. ایک تنگی اس کے بعد اللہ کم از کم 10 آسانیاں دیتے ہیں. وقتی طور پر تنگی ہوگی، تھوڑی ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ زندگی کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے. یہ بحیثیت برادرانہ مشورہ ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ پکی بات پکڑیں، ملزم میں کہہ دیں کوئی مجبوری ہو تو کوئی مناسب سبیل پیدا کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن حق المقدور کوشش کریں کہ قرض کا کام نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين.